جملہ میں بہت مؤدبانہ ادب سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ پیسہ ان کی ایجوکیشن پہ لگ جائے تو شاید ہمارا سماج ترقی کے زینے طے کر لے۔ راجستھان میں، پورے راجستھان اسٹیٹ میں کتنے ضلع ہیں؟ 30، 32، 33 کتنے؟ میں کہتا ہوں سارے ضلعوں میں تو شیعہ ہوں گے نہیں، چلو حد عقل کر لو 15 ضلعوں میں شیعہ ہوں گے۔ اجمیر ہے، پشکر ہے، فلاں ہے، جے پور ہے، ادے پور ہے، جودھ پور ہے، سارے ضلعوں کو لے لیں، 15 ضلعوں میں ہوں گے۔ میں 15 بھی نہیں کہتا، 10 ضلعوں سے شیعہ لو، 10 ضلعوں کے شیعوں میں صرف زیادہ نہیں، ہر ضلع سے 5 بچے جو بریلینٹ ہو، پڑھنے میں اچھے، انہیں چوز کر لو، سلیکٹ کر لو۔ ان 5 بچوں کو جب چیک کرو گے 10 ضلعوں میں سے تو تمہارے پاس ہوں گے 50 بچے، 50۔ ان 50 کے اوپر 1 سال شادی روک دو، اگلے سال کرنا، وہ پیسہ ان پہ لگا دو، اور یہ کہہ دو چلو میں تمہیں دیتا ہوں، ہاسٹل دیتا ہوں، روم دیتا ہوں، کمرہ دیتا ہوں کرائے پہ، میں تمہیں پڑھائی کے لیے خرچ دیتا ہوں، تمہارے لیے ٹیوٹر کا انتظام، ٹیوشن کا انتظام، جاؤ پڑھو، 14 گھنٹے کتاب سے سر نہ ہٹانا۔ لیکن تم 50 میں سے مجھے IAS چاہیے، PCS چاہیے، IPS چاہیے، MBBS چاہیے، بھئی یہ کہہ دو۔ اگر آپ کے ان 50 بچوں میں سے 5 بھی IAS ہو گئے تو وہ 500 بچوں کو IAS بنا دیں گے۔ تمہارا پاس اوٹ نہیں ہے بھائی، اوٹ نہیں ہے، کوئی تمہارا نہیں ہے، نہ اوٹ رہ گئی، نہ جاگیریں رہ گئی، نہ زمینداری رہ گئی، نہ میر صاحبی رہ گئی، کچھ نہیں رہ گئی۔ اگر ایجوکیشن نہ رہا تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ بھئی یہ بات میں ہر جگہ پڑھتا ہوں، آپ کے یہاں بھی پڑھ دیا میں نے، کیونکہ آپ سب ماشاءاللہ ایکترت ہے، جمع ہے، اس لیے میں نے کہا۔ کل وہ تھا کہ میر صاحب کے گھر لوگ آتے تھے، جھاڑو لگا کے جاتے تھے، آج میر صاحب کے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ میر صاحب کے بیٹے مجبور ہو گئے کہ وہ لوگوں کے جھاڑو لگائیں۔ آپ سوچئے، میں بہت ادب کے ساتھ، ریکویسٹ کے ساتھ، بالخصوص سادات کے ہاتھوں سامنے ہاتھ جوڑ جوڑ کہہ رہا ہوں، بہت افسوس ہوتا ہے جب میں یہ سنتا ہوں کہ سادات ہو کے راشن مانگنے گئے۔ اللہ اکبر۔ عزیزو دل تو ہو رہا ہے یہیں سے مصائب پڑھ دوں، لیکن عزیزو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کیا آپ کی غیرت کو یہ گوارا ہے کہ کسی سید کا ہاتھ پھیل لے، آل رسول کا ہاتھ پھیل جائے؟ عزیزو اپنے اندر وہ تقویت پیدا کریے، وہ قوت پیدا کریے کہ آپ اپنی قوم کو اس معیار پہ لے آئیے جہاں اس قوم کو جانا چاہیے۔ میں نوجوانوں سے خاص توجہ کر رہا ہوں، یہ اب تمہارے کاندھوں پہ بوجھ ہے، اپنی زندگی میں وہ کام کر جاؤ کہ جسے نسلیں یاد رکھیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے وہ دن دکھایا، ہم 13 سال پہلے آئے تھے، روزہ بن رہا تھا، ہاتھ اٹھا اٹھا کے منتیں مانگ رہے تھے روزہ کمپلیٹ ہو جائے، مگر یار ٹھیک ہے ہم نے چندے مانگ کے روزہ بنا لیا، لیکن ہمارے اندر کب کوالٹی آئے گی؟ ابھی اس روزے میں مینٹیننس کی ضرورت ہو جائے، ٹائلز خراب ہو جائے، پینٹنگ کرانا ہو تو پھر چندے مانگیں گے۔ اپنے اندر وہ کوالٹی لے آؤ کہ 10 20 50 ہزار، لاکھ 2 لاکھ لگانا ہو تو آدمی پھینک دے، لو لگاؤ۔ عزیزان گرامی، بس میں آپ کی ترقی چاہتا ہوں، غور فرمائیے آپ، اور یہ ترقی تبھی ممکن ہے، 2 ہی زینے اس ترقی کے، ایک کا نام ہے اتحاد اور دوسری کا نام ہے ایجوکیشن۔ اتحاد وہ ہے کہ جو ایک دوسرے کو کوآپریٹ کرے گا، سپورٹ کرے گا، آگے بڑھائے گا۔ اگر تم کسی اچھی کمپنی میں ہو تو اپنے نوجوانوں کو بلا لو، تمہاری کمپنی بہت اچھی چل رہی ہے، پروڈکٹ نکل رہے ہیں تو اس میں شامل کر لو، یہ ہے اتحاد۔ اور ایجوکیشن کا معاملہ یہ ہے کہ یہ تو دنیا جانتی کہ آنے والا دور اور خراب ہے، 2 ہی چیزیں کام آئے گی، ایک ہنر، ایک علم، لیکن جس کے پاس ہنر ہوگا وہ روزی تلاشے گا، اور جس کے پاس علم ہوگا روزی اسے تلاشے گی۔ بس اسباب رحمت سمیٹ دیا، پوری گفتگو تمام ہو گئی، 12 بج گیا، صرف 2-3 منٹ مصائب پڑھ دوں۔ حالانکہ آج کی مجلس میں سوچا یہ تھا میں نے کہ آج فضائل کم پڑھ دوں گا، مصائب بہت پڑھنا ہے مجھے، لیکن اب وقت اجازت نہیں دیتا، کیونکہ ظہر کا بھی وقت آ جائے گا، اس کے بعد 18 تابوت کی آپ کو زیارت کرنا ہے، مجھے مصائب بھی پڑھنا تھا، 11ویں امام کا تابوت نکلنا ہے، آج مولا کی شہادت ہے، امام زمانہ ضرور اپنے بابا جان کا پرسہ لینے آئے ہوں گے۔ عزیزان گرامی، مجھے معاف کرنا اگر میری کوئی بات تلخ لگی ہو، میں واقعاً آپ سے معافی کا حقدار ہوں اگر میری بات کوئی بری لگ گئی ہو، لیکن واللہ ممبر گواہ ہے، میں نے نہ کسی پہ طنز کیا ہے، نہ کسی پہ کمنٹس کیا، اپنا درد بیان کیا ہے۔ مگر جس امام بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں، جس فرش پہ آپ بیٹھے ہیں، اس فرش کے وسیلے سے میں نے آپ کے حضور یہ بات رکھی ہے، اگر کسی لائق سمجھنا تو اس پہ غور کرنا، اور میری توجہ، میرا فوکس میرے نوجوان ہے، تم کام کرنا، اللہ تمہیں ترقی دے، بی بی تمہیں سلامت رکھے۔ عزیزان گرامی، آج ایام عزا کا آخری دن ہے،
اور پتہ نہیں اب کب ہمیں نصیب ہوگا یہ دن۔ آج الوداعی مجلس ہے، آج حسین الوداع ہو رہے ہیں، آج گھر کے تعزیے خانے ویران ہو رہے ہیں، آج چوک سے حسین کے تعزیے اٹھ رہے ہیں، آپ ہر جگہ سے حسین جا رہے ہیں، آج ہر گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، زہرا کے لال ہمارا سلام قبول کرو، اے غریب کربلا ہمارا سلام قبول کرو۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی کوئی مصائب نہیں پڑھا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، آپ رونے کو آمادہ ہو گئے۔ شہزادی زہرا تمہارے آنسوؤں کو اپنے رومال میں جگا دے، بی بی زہرا تمہاری دعائیں قبول کرے۔ اے عزادارو، آوازوں کو روک کے نہ روئیے گا، آوازیں بلند کر کے رونا، اس لیے کہ جب آوازیں تم بلند کر کے روتے ہو نا تو شام کی قیادت شہزادی زینب کو بڑا سکون ملتا ہے، اس لیے کہ زینب کی تم سے ایک ہی خواہش ہے، اے میرے بھیا پہ رونے والوں، میرے بھیا پہ ایسے رویا کرو جیسے اجڑی ہوئی ماں اپنے جوان کا ماتم۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، بلند ہے آوازیں آپ کی، سنو گے میں کیا مصائب پڑھوں؟ عزادارو بھئی یہ سن لو، جب حسین مارے گئے نا، میرا موضوع بھی مکمل ہو جائے، جب حسین مارے گئے تو تمہارے مولا کا سر ایک تشت میں رکھا گیا، اور جو رکھا گیا تو یہ تشت آیا ہے یزید کے محل میں، یزید نے ہاتھ میں چھڑی لی، تمہارے مولا کے سر کو دیکھا اور اس کے بعد دندان سے بدتہذیبی کرنے لگا، اور یزید نے ایک شعر پڑھا، کاش کہ میرے بدر والے مقتولین ہوتے تو وہ دیکھتے کہ ان کے بیٹے نے ان کے قاتل کے بچوں کا کیا حال کیا۔ عزیزان گرامی، یزید کا یہ شعر پڑھنا بتا رہا ہے کہ یزید کے اندر بدر کی جنگ کا ابھی بھی خمار باقی ہے۔ عزیزان گرامی، مگر آپ نے تو مسلسل مصائب سنے ہیں نا، میں کیا مصائب پڑھوں؟ ساری مصیبتیں تو کربلا پہ ختم نہیں ہوئی، سنو گے میں روایتیں پڑھوں، لفظیں پڑھوں، تاریخ نے عجب منظر لکھا ہے۔ ارے بعد قتل شاہ آدھا کا بڑھا یہ حوصلہ، گھر جلا کر راکھ کر ڈالا رسول اللہ کا، شومیاں بستند بازو زینب و کلثوم را، توقع اندر گلوے سید سجاد را۔ ارے ادھر حسین مارے گئے، ادھر خیموں میں آگ، سیدانیوں کے سروں سے چادر، سکینہ کے منہ پہ تماچے، سجاد کا بستر جلایا گیا۔ ارے بیمار کے ہاتھوں میں ہتھکڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لنگر، گلے میں توقع خاردار، کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، آوازیں بلند ہیں آپ کی۔ سنو میں ایک جملہ پڑھنا چاہتا ہوں، ایک دکھیا کا جملہ۔ تاریخ کہتی ہے 11 محرم آئی تو سب کو قید کیا گیا، عزیزان گرامی سب کو قید کیا گیا، اور اس انداز سے قید کیا گیا کہ ایک رسن، اللہ اکبر، ایک رسن، سب کے بازو بندھے تھے مگر بی بی کا گلا بندھا تھا۔ ہاں میں اور پہلے کا جملہ پڑھوں، اور پہلے کا 11 محرم کو یہ ہوا کہ جب قافلہ چلا تو ایک آواز گونجی، ہر اونٹ پر 2 سوار بیٹھ سکتے ہیں، مگر چونکہ حسین سکینہ کو بہت چاہتے تھے اس لیے تنہا سوار کیا جائے۔ ارے زینب پھپھی کی آغوش سے بچی کو چھینا گیا، شہزادی نے ننھے ننھے ہاتھ اٹھائے، بھیا بچا لو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ یہ 11 کو جو قافلہ چلا یہ 13 کو کوفے پہنچا۔ اللہ وہ دن لائے کبھی آپ زیارت پہ جانا، تمہیں 15-20 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا کربلا سے کوفہ پہنچنے میں، مگر یہ اہل حرم کو کس انداز سے لے گئے کہ 3 دن لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ پتہ ہے کیونکہ راستے میں شاہ کی دکھیا اونٹ کی پشت گری ہے، زینب نے بھی اپنے آپ کو اونٹ سے گرایا، مگر ایک جملہ سن لو، علی کی بیٹی جو اونٹ سے گری ہے نا تو بالکل ایسے گری جیسے کربلا میں عباس۔
اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں میں جملہ پڑھوں، اس لیے ایسے گری کیونکہ زینب کے ہاتھ بندھے تھے، عباس کے شانے کٹے تھے۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے بی بی کو پایا، ایک بی بی کی آغوش میں پایا، لے کے سکینہ کو آ گئی۔ میں عجب فقرہ پڑھنے لگا ہوں، سنو گے؟ بس سن لو، بی بی سکینہ کے لیے ایک جملہ پڑھ دوں۔ علماء کرام ہیں، تاریخ کہتی جب یہ حسین کی سکینہ پیدا ہوئی نا، بڑے ارمانوں سے پالی جا رہی تھی۔ تم ضبط کرو تو میں تمہیں مصائب سناؤں۔ اتنے ارمانوں سے پالی جا رہی تھی کہ لوریاں سجاد دیتے، کہانیاں زینب کہتی، سینہ حسین دیتے، کاندھا عباس کا ہوتا، ہر لمحہ سکینہ کا خیال۔ اتنے پیار سے پلتی تھی۔ میں تمہیں ایک حقیقت سنا دوں، ابھی سکینہ شہزادی 1 سال کی نہیں ہوئی تھی کہ اس بی بی نے مدینے کی زمین پر اپنے ننھے پاؤں رکھ کے چلنا چاہا۔ اللہ اکبر۔ ابھی سکینہ کے نرم و نازک پاؤں مدینے کی زمین پہ آئے تھے کہ گنگریلے بالوں والا شیر دوڑ کے آیا، آواز دی، جب تک عباس زندہ ہے سکینہ پیدل نہیں چلے گی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ او عزادارو، اللہ تمہارا آنسو قبول کر لے، بی بی زہرا تمہارے پرسے کو قبول کر لے، شہزادی تمہارے پرسے کو قبول کرے۔ ہاں دعائیں کرنا، دعائیں۔ تمہارے گھروں میں بھی بچیاں ہوں گی نا، او سیدو اللہ تمہاری بیٹیوں کا پردہ سلامت رکھے۔ سنو گے جملہ؟ آیا گنگریلے بالوں والا آ کے کہتا جب تک عباس زندہ ہے سکینہ پیدل نہیں چلے گی۔ گود میں بھر لیا، نہیں میری بچی پیدل نہیں چلے گی، میری سکینہ پیدل نہیں چلے گی۔ مگر عزاداروں میں کیسے تمہیں بتاؤں، وہ قافلہ جو 13 محرم کو کوفہ آیا، وہ قافلہ جو پہلی سفر کو شام آیا، تو ایک رسال 12 گلے چلتے چلتے سکینہ کے پیروں میں حاملے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سنو گے قیامت تو یہ ہو گئی کہ چلتے چلتے بی بی کے پیروں کے آبلے پھوٹ گئے، پیروں کے چھالے پھوٹ گئے۔ سکینہ لرز کے ایک مقام پہ بیٹھ گئی، شمر کہتا اٹھو چلو، بچی رو کے کہتی شمر زبردستی نہ چلا، ہم کبھی پیدل نہیں چلے، جب تک میرا چچا تھا ہم پیدل نہیں چلے۔ اے شمر ہم سے چلا نہیں جاتا، اے شمر ہم سے چلا نہیں جاتا، ہم پیدل نہیں چل سکتے۔ کہتا لرز کا اٹھو چلو۔ عزادارو جب بی بی سے اٹھا نہ گیا نا تو ایک مرتبہ جزر نے ہاتھوں میں تازیانہ اٹھایا۔ خدا کی لعنت و جزر پر۔ مولا کہتے ہیں مجھے چوتھا امام، تمہارا چوتھا امام کہتے ہیں مجھے اس بندے کی نماز پر تعجب ہے کہ جو نماز تمام کر لے اور میرے لعین، میرے ظالم، میرے قاتل جزر پر لعنت نہ کرے۔ اب سوچو یہ جزر کون تھا؟ تاریخ کہتی جب شاہ کی دختر نہ اٹھ سکی تو جزر نے ہاتھوں میں تازیانہ لیا، وہاں آیا جہاں تمہارا مولا ہاتھوں میں ہاتھ کڑی، پیروں میں بیڑی، کمر میں لگا، گلے میں تو، ارے اتنا تازیانہ مارا سجاد منہ کے بال زمین پہ گر گئے۔ جزاکم اللہ، جزاکم اللہ۔ سنو گے عزادارو، سجاد منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ اے عزادارو خالی گرے نہیں، تاریخ نے عجب منظر بتایا، جب سجاد گرے نا تو زجر تازیانے مار رہا تھا، پشت لہو لعان ہو رہی تھی۔ اللہ رے بہن سے بھائی کی محبت، بہن کو بھائی کی محبت۔ وہ بچی جو چل نہیں سکتی تھی نا، اس نے ایک دفعہ کمر پہ ہاتھ رکھا، یا علی کہہ کے کھڑی ہو گئی، آہستہ 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 آگے بڑھی، آ کے ہاتھوں کو جوڑا، جان میرا بھیا ناتوان ہے، اے جان میرے بھیا کو نہ مار، یہ کہہ کے سجاد پہ گرایا۔ اب جو تازیانہ سکینہ کی پوچھ نجف کا روکیا دادا۔ جزاک اللہ،
جزاکم اللہ، جزاکم اللہ، خدا تمہارا پرسہ قبول کرے۔ عزادارو، زندگی کی ہر مجلس آخری مجلس سمجھ کر رویا کرو، نہیں پتہ اس کے بعد ہمیں کوئی مجلس ملے نہ ملے۔ ہاں ہاں، وہ زندہ رہے گا جو اگلے سال زندہ رہے گا وہی روئے گا۔ اے عزادارو، مگر ایک جملہ کہنے کو دل چہرہ بی بی زہرا، ہم سے حق پرسہ ادا نہ ہوا۔ اے شہزادی، ہم آپ کے لال کا ماتم کر رہے، بی بی پرسہ قبول کیجئے۔ عزادارو، تاریخ کہتی ہے بہت ستایا گیا، اتنا ستایا گیا کہ تاریخ نے بتایا کہ 1 سال تک قید میں رکھا گیا۔ مگر اے عزادارو، 10 سفر کو وہ بچی بابا بابا کرتے ہوئے چلی گئی۔ خدا کسی بیٹی کو وہ دن نہ دکھائے، کسی باپ کی ایسی چمن نہ اجڑے۔ عزیزوں، وہ بیٹی بابا بابا کرتے دنیا سے چلی گئی۔ روایت کے عجیب فقرے ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ تاریخ کہتی 1 سال تک جو اہل حرم قید رہے نا، تو 1 سال بعد سجاد کو بلایا گیا، حکم رہائی ملا۔ عزادارو، اتنے میں ایک بندے کو بلایا گیا کہ ان کی زنجیریں کھول دو، ہتھکڑیاں اتار دو، ان کا طوق کاٹ لو۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے جیسے ایک مرتبہ وہ شخص آیا، اس نے ہتھکڑیاں اتاری، بیڑیاں اتاری، لنگر کھولا، چاہا کہ گلے کے طوق کو کاٹے کہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو کے گرا۔ اب جو ہوش میں آیا تو اس نے کہا میں نے بڑے طوق اتارے ہیں مگر ایسا طوق نہ دیکھا۔ ارے طوق کے کاٹے بیمار کے گلے میں۔ جزاک اللہ، ہو گئی رہائی۔ سجاد سے یزید نے کہا آپ چاہے تو یہاں رہے، چاہے تو شام چلے جائے۔ اے عزادارو، قیامت ہو گئی، قیامت۔ پھپھی کے پاس آئے، پھپھی نے رو کے کہا سجاد، ہم اپنے بھیا کو اب تک رو نہیں پائے ہیں، یزید سے کہہ تو ایک مکان دے دے، ہم روئیں گے، ہم روئیں گے۔ اے عزادارو، مکان خالی ہوا، زینب نے پہلی مجلس پڑھی، شام کی عورتیں آئیں، اتنے میں آواز آئی ہٹو ہٹو کا کیا ہے؟ کہ لٹا ہوا سامان آ رہا ہے۔ ایک گٹری رکھی گئی، زینب آگے بڑھی، گٹری کو کھولا، کیا دیکھا؟ لٹی ہوئی چادریں۔ شہزادی کی آواز، بابی رباب تمہاری چادر آ گئی، اے لیلا چادر آ گئی، اے رقیہ چادر آ گئی، اے کلثوم چادر آ گئی۔ ابھی چادریں دے رہی تھی کہ زینب کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا مخنا، زیر زندان رقیہ سکینہ چادر آ گئی۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ سنو گے عزادارو، چادریں ہو گئی، پھر شور ہوا ہٹو ہٹو کا کیا ہے؟ کہ اب شہداء کے سر آ رہے ہیں۔ نہ میرے پاس طاقت نہیں کہ میں پڑھ سکوں، لیکن میں بہت آہستہ سے جملہ پہنچا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو آنسو میں کمی نہ کرنا۔ جب شہداء کے سر کی بات آئی نا، تو ایک دفعہ تاریخ نے کہا اکبر کا سر آیا، لیلا کھڑی ہو گئی یا لال، قاسم کا سر آیا تو فروا کھڑی ہو گئی، ابا تو اکبر کا سر آیا تو لیلا، قاسم کا سر آیا تو فروا، اے عزادارو حسین کا سر آیا تو زینب، اور محمد کا سر آیا تو رکھ اٹھا۔ مگر مجھے تاریخ کچھ اور پڑھنا ہے۔ تاریخ کہتی سب کے سر سے رو رہے تھے۔ شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی؟ زینب نے کہا بیویوں ایسا نہ کہو، انصاف سے بتاؤ بھیا کو رو یا اپنے بچوں کا ماتم کروں؟ شام کی عورتیں زینب کی غربت پہ خوب روئی۔ اے عزاداروں، مگر تاریخ کہتی ایک مرتبہ شور ہوا ہٹو، کہ اب کیا ہے؟ کہ ایک سر رہ گیا ہے۔ کہ کس کا سر ہے؟ آواز آئی عباس غازی کا سر۔ اے عزاداروں قیامت، لو میں جملہ پڑھ رہا ہوں، عباس غازی کا سر۔ اے عزاداروں، اتنے میں تاریخ کہتی عباس کا سر آ رہا تھا تو ادھر سے زینب کھڑی ہو گئی، ادھر سے کلثوم نے ہاتھ پھیلایا، بہنیں اپنے بھیا کے استقبال کو کھڑی ہو گئی۔ مگر عزاداروں، روایت کہتی ہے جب سر آ رہا تھا تو آنکھیں کھلی تھی، مگر جب بہنیں کھڑی ہو گئی آنکھیں بند ہو گئی۔ ارے بہنیں تڑپ گئی، او میرے غیرت والے بھیا، او عباس، چادر آ گئی، عباس آگے کو، عباس آگے، عباس آگے۔
اے آزادارو قیامت ہو گئی، قیامت ہو گئی، قیامت۔ روایت کا جب فقرہ ہے، عباس آ کے کھولو، عباس آ کے کھولو۔ روایت کہتی عباس کی آنکھیں نہ کھلی، بہنوں نے عباس کا سر لیا، خوب پرسا دیا۔ عباس ستائے گئے، عباس مارے گئے، عباس پھرائے گئے، عباس کسی نے نیزہ، کسی نے پتھر، کسی نے کھجورے۔ اے عباس تمہاری بہنوں کو ستایا گیا، اے عباس تمہاری بہنوں کو پھرایا گیا، سب نے پرسا دیا، ایک ہنگام بپا تھا، ہنگام۔ مگر جملہ سنو، شاید مجلس کا آخری جملہ یہی ہے، میں غازی عباس کے لیے جملہ پڑھوں، اسی پہ عباس کا علم بھی آئے گا، اسی پہ امام حسن عسکری کا تابوت بھی آئے گا۔ میں نہیں پڑھ سکا مولا کے لیے، لیکن امام زمانہ پرسا لیجئے، قیامت ہے، قیامت۔ عزادارو ساری بیویاں رو رہی تھی کہ اتنے میں پیچھے سے کسی نحیف سی آواز نے دل توڑ دیا۔ آواز آئی، پھوپھی اماں میرے چچا کو ہمیں بھی دے دو۔ سمجھ گئے نا عزادارو، سجاد کی آواز، پھوپھی اماں ایک لمحے کو چچا دے دو۔ بیویاں سمجھ گئی قیامت آ جائے گی، سمجھ گئی، اس لیے کہ جو سجاد کربلا سے کوفہ نہ روئے، کوفے سے شام نہ روئے، وہ امو کا سر لیں گے تو رو رو کے کہیں گے امو چادریں چھینی گئی، امو نیزہ مارا گیا، امو در در پھرایا گیا، امو ہمیں بیچا جا رہا تھا، امو ہم پہ شعلے مارے جا رہے تھے۔ آج سجاد عباس کا سر لے کے روئیں گے۔ بیویاں سمجھ گئی کہ قیامت آئے گی۔ مگر عزادارو زینب نے کانپتے ہاتھوں سے غازی کا سر اٹھایا، سجاد کی آغوش میں رکھا، سجاد نے چچا کا سر لیا، ایک آہ سرد کھینچی، نہ روئے، نہ شکوہ کیا، نہ ابو سے کچھ کہا، کچھ بھی فریاد نہ کی۔ بیویاں دیکھتی رہی، بس سجاد کے قدم بڑھے، آہستہ آہستہ زیر زندان سیڑھیوں میں اترے، عباس کا سر سکینہ کی قبر پہ رکھا۔ اے سکینہ لو چچا آ گئے، ہم رہا ہو گئے، ہم رہا ہو گئے، عباس آ گئے، ہم وطن جا رہے ہیں۔ اے سکینہ، اے سکینہ، امو بھی آ گئے، رہائی۔ يعلم الذين ظلموا أيها منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، ہماری مختصر سی عزا کو قبول فرما۔ میرے اللہ ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو بخش دے۔